فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو کہ جلال اور کمال جیسی صفات سے موسوم ہے۔ اس کے اسماء حسنہ ایسے ہیں جو بہت شاندار اور اعلیٰ ہیں، اس کی صفات بھی ایسی ہیں جو بہت اعلیٰ ہیں، اور اس کے احکام بھی سب سے بڑھ کر عدل والے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ اے مسلمان بھائیو، سب سے نفع بخش علم وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلقہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین جو صفات ہیں ان کے اوپر دلالت کرنے والی ہیں، جو بہت عظیم ہے، بہت پاکیزہ ہیں، بہت بلند ہیں۔ انسان کا دل روشن کرنے والی بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے ناموں کو اور اس کے صفات کو سمجھ لے، مشکات نبوت سے ان کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے، مشکات وحی سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو ان کو حاصل کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے اور ان کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا نفس ان کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کا دل ان کو سن کر مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی معرفت ان کے حوالے سے قوی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے ذریعے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کی تعظیم بھی خوب کرنے لگتا ہے، وہ اپنے رب سے محبت بھی خوب کرنے لگتا ہے، اور اس کی عزت اور احترام میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دل اپنے پروردگار کو جانے کہ کس نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کا ذکر کرے، اس کی طرف جانے کا ذریعہ تلاش کریں۔ اس کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جانا جائے جو کہ قرآن کریم میں آئے ہیں اور سنت مطہرہ میں آئے ہیں۔ انسان جتنا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کو جانے گا وہ اتنا ہی اللہ کو زیادہ جانے گا اور اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے والا ہوگا اور اللہ سے قریب بھی ہوگا۔ اللہ کے نام، اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ کی بلند اور اعلیٰ صفات ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ کی تعظیم اور اس کا احترام آ جاتا ہے، اور اس کے سامنے انسان جھکنے لگتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اللہ سے خوف رکھنے لگتا ہے، اور اس کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے۔ اور پھر انسان اپنی دنیا کی جو حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، وہ پوری کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ کا رخ کرنے لگ جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو یا رخ کرنے کے لیے کوئی اور جس کی طرف بھی رخ کرنا ہو سب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے سوا۔ اسماء حسنہ کی معرفت اللہ کی مراقبت سے بڑھ جاتا ہے، انسان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے لگتا ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنے لگتا ہے، اپنی ہر حرکت میں، اپنی حرکات و سکنات میں اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اللہ کا تقرب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکیوں کے ذریعے، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اسماء حسنہ اللہ رب العالمین ہی کے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسماء حسنہ اسی کے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو گن لیتا ہے، شمار کر لیتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کو شمار کر لینے کا معنی یہ ہے کہ ان کو لفظی طور پر بھی یاد کر لیں اور ان کے معانی کو بھی سمجھ لیں، ان کی دلالت کو بھی جان لیں اور ان کے مطابق عمل بھی کر لیں، ان کے احکام کو بھی اپنے اوپر لاگو کر لیں۔ اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ ساری صفات ثابت کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق میں ثابت کیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آئے ہیں،
اپنے اپنی ظاہری شکل میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، ان میں کوئی تحریف بھی نہ کی جائے، ان میں کسی چیز کو مائنس بھی نہ کیا جائے، ان میں کسی کی کیفیت بھی نہ بتائی جائے جس میں کسی انسان کی عقل میں کسی چیز کی کیفیت آ سکے، کیونکہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو کسی صورت میں بھی جانا نہیں جا سکتا، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا، لیکن ہم اللہ کی صفات ثابت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کمال مطلق اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے جبکہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ اسی طرح فرمایا کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برابری کا، اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، وہی وہ الہ ہے جس کے سارے ایسے اچھے نام ہیں، ایسے کامل صفات ہیں، عظمت کی تمام صفت ہیں، جلالت کی تمام صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے جمع کر رکھی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ان ساری چیزوں کی نفی کرے جن کی نفی قرآن کریم میں یا حدیث میں آئی ہیں، اسی طرح ان ساری صفات کی ضد کو اللہ کے لیے ثابت بھی کرے، یعنی جب کہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کامل عدل والا ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل قدرت والا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا انتہائی ضروری ہے، ان کے الفاظ کو بھی، ان کے معانی کو بھی، ان کی دلالت کو بھی، اور ان کے ذریعے اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، ان کے معانی اور ان کے مفہوم کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعائیں بھی ان کے ذریعے کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ان کے ذریعے کرنی چاہیے، اور ان کے ذریعے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ عبادت کی دعا یہ ہے کہ انسان جب جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طاقت والا ہے، وہی بلند ہے، وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے، تو وہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے لگے اور اسی پر اعتماد کرنے لگے، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرے، کسی مخلوق کی طرف اس حوالے سے توجہ نہ کرے۔ اسی طرح جب وہ یہ جان لے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں آگے بڑھے۔ جب وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، مراقبت کرنے والا ہے، سننے والا ہے، باریک بین ہے، سب چیزوں کو جاننے والا ہے، تو اس کا لازم تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچے اور ڈرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دل میں رکھے۔ جہاں تک دعائے مسئلہ یا سوال کی بات ہے تو انسان اللہ سے سوال کرے اپنی حاجت کے مطابق، یعنی جو حاجت مانگنا چاہتا ہے اس کے مطابق الفاظ کا استعمال کرے۔ اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما لے، اے رزق دینے والے مجھے رزق عطا فرما۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کی جو دعائیں تھیں وہ یہ تھی کہ اے ہمارے رب، کیونکہ پکارنے والوں کو جواب دینا اور مانگنے والوں کو عطا فرمانا اور جو مدد مانگنے والے ہیں ان کو مدد کرنا، یہ ساری چیزیں رب کے معنی کے اندر آ جاتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مختص ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز میں تصرف کرتا ہے، وہ ہر چیز کو چلاتا ہے، رزق دیتا ہے، دینے والا ہے، روکنے والا ہے، وہی بلند و برتر ہے۔ وہ الہ ہے کہ جس کے سوا کسی سے دعا نہیں کی جاتی، کسی سے مانگا نہیں جاتا اس کے سوا۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت والا بنا، ہدایت کے راہ پر چلنے والا بنا، گمراہ نہ بنا، گمراہ کرنے والا نہ بنا۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جو نام بھی لوگے اللہ کے اسماء حسنہ ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے تو ہم سے راضی ہو جا، پاک ہے تو، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے سے قاصر ہیں، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنا وصف بیان کیا ہے۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، ایسی حمد و ثنا جو کبھی ختم نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی گواہی کہ جو وہ شخص دیتا ہے
جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، اس کی عبادت کرتا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے، ان کی تعظیم کرنے میں سب سے آگے تھے۔ اے اللہ رحمت برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی رحمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، جن کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی فرما برداری کرو۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو برائیوں سے اور نافرمانیوں سے بچا لیتا ہے، ہر وقت میں ہر حال میں بچا لیتا ہے۔ کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما، برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ ہمارا کوئی گناہ معافی کے بغیر نہ چھوڑنا، اے اللہ ہمارا کوئی گناہ معافی سے محروم نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ہماری کوئی پریشانی ختم کرنے سے بچا نہ دینا۔ اے اللہ کسی مشکل کو ایسا نہ چھوڑنا جو آسان نہ ہو جائے۔ اے اللہ کسی دشمن کو ایسا نہ چھوڑنا جسے تو نے روکا نہ ہو۔ اے اللہ ہم سے اور تمام مسلمانوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما، اس کے نائب کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو ہی عزت والا جلالت والا ہے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ تو ہی بے نیاز ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی قابل تعریف ہے، تو ہی غنی ہے، تو ہی قابل تعریف ہے۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمارے علاقوں میں بارش نازل فرما، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، مسلمانوں کے علاقوں میں بارش نازل فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔